بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتقبل اللہ من المتقین وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز طلباء، آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مادی دور میں، اس پرفتن دور میں اپنے دین میں لگایا ہے اور اپنے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب کسی چیز کی بازار میں قلت ہو تو بازار کا اصول ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ کسی چیز کی بہتات ہو سستی ہو جاتی ہے، کسی چیز کی قلت ہو تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں دین کی قلت ہے، فتنوں کی بہتات ہے، بے دینی کی بہتات ہے، فسق و فجور کی بہتات ہے، دین کی کمی ہے۔ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے، اگر ہم اس کا ریشو نکالیں گے تو آٹے میں نمک جتنے بھی مدرسوں میں نہیں ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ آٹے میں نمک جتنی بھی نہیں ہے۔ بے شک لاکھوں میں ہے، لیکن 2.5 ارب مسلمانوں میں سے 1.5-2 لاکھ تو بہت تھوڑی تعداد ہے۔ تو جب ہر طرف دنیا کی ڈگریوں کی دوڑ ہو اور ہر طرف افسر بننے کا شوق ہو، ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنے کا شوق ہو، اس کا جنون ہو، اور وہ فاقے اٹھا کر بھی بچوں کی فیسیں برداشت کرتے ہوں اور ان کو بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالتے ہوں، اور قطع نظر اس سے کہ ان کے دین کا کیا نقصان ہوگا، ان کے ایمان کا کیا نقصان ہوگا، یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ڈال کر ان کے بچے اور بچیوں کے دین کا کیا حشر ہوگا، اس کو سوچے بغیر ہر ماں اور ہر باپ آج اپنے بچوں کو اس دین کو نقصان پہنچانے والے ماحول میں ڈالے ہوئے ہیں، صرف اس شوق میں کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے، میرا بیٹا بڑے عہدے پہ فائز ہو، میرے بیٹے کے پاس بہت پیسہ، بہت دنیا ہو۔ تو جب یہ فضا ہر طرف بنی ہوئی ہو اور ہر ایک کو اس کا شوق ہو، ایسے دور میں کسی ماں، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے مدرسے کا انتخاب کرنا اور انہیں مدرسوں میں ڈالنا اور انہیں علم دین کے ساتھ جوڑنا، آپ سوچئے یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ جتنے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کو خود کو بھی اتنا احساس نہیں ہوگا کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہاں، ان کو احساس ہوتا ہوگا جب یہ چھٹیوں سے واپس آتے ہوں گے، جب یہ چھٹیاں گزار کے 2-2.5 مہینے 30 دن 15 دن گھر میں گزار کے ماں کے پاس رہ کر، باپ کے پاس رہ کر، اپنی والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کھا کے جب وہ دوبارہ یہاں مدرسے لوٹتے ہوں گے تو اس وقت ان کو احساس ہوتا ہوگا، یار ماں بہت یاد آتی ہے، باپ بہت یاد آتا ہے، بھائی بہت یاد آتے ہیں، گھر بہت یاد آتا ہے۔ یہ ہر مدرسے کے طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم جن جذبات کی قربانی دیتا ہے اور جن رشتوں اور تعلقات کی قربانی دیتا ہے، اس کی مثال آج کے اس پرفتن دور میں ملنا مشکل ہے کہ
آج کی نوجوان نسل تو سڑکوں پر ہے، موٹر سائیکلوں پر ہے، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، لڑکیوں سے ان کے رابطے ہیں، عیاشی، بدماشی، برائی، ساری رات فلمیں دیکھنا اور بدکاریاں کرنا، یہ آج کے نوجوان کی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ جب ماحول اتنا بگڑ چکا ہو، ایسے ماحول میں آپ کا سروں پہ ٹوپی رکھنا، چہرے پہ داڑھی سجانا، چار دیواری میں آ کے بیٹھ کر یہاں کی دال روٹی پہ گزارا کر کے علم دین حاصل کرنا، بھائیو یہ بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، یہ محتمم کے مہمان نہیں ہوتے ہیں، یہ ناظم کے مہمان نہیں ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی بڑی حیثیت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں ان کی تربیت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ مدرسوں میں پڑھ کر بھی، مدرسوں میں رہ کر بھی، یہ بھی دنیا کو بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بڑی گاڑیوں اور بڑی کوٹھیوں، بڑے بنگلوں اور پیسے والوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی مدرسے میں کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے تو سارے طلباء ہکے بکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا زبردست گاڑی ہے۔ اس کے ساتھ اگر 2-4 گن مین گارڈ بھی ہوں تو یہ سب سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ یہ پڑھ تو مدرسے میں رہے لیکن دل تو دنیا سے متاثر ہے نا۔ ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں بٹھائی گئی کہ بیٹا دنیا دھوکہ ہے، دنیا کچرا ہے، دنیا عارضی سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ بیکار چیز ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ نہیں بٹھاتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان طلباء کی بڑی حیثیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہمارے سندھ میں ایک بڑے عالم ہیں، بوڑھے ہو گئے ابھی، کئی سو ان کے مدارس ہیں، کئی سو مدارس ہیں ان کے، بوڑھے ہیں، جب ابھی صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، داڑھی ان کی کالی سفید ملی جلی تھی، کوئی 20-25 سال پہلے، تو انہوں نے ایک مدرسے کا افتتاح کیا، تو اس میں دعوت دی تو ہم چلے گئے بیان کے لیے۔ بیان کے بعد جب ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ایک عجیب کارگزاری سنائی، کہنے لگے کہ میں نے جب شروع میں مدرسہ شروع کیا تو ہم غریب لوگ تھے، تو ہمارے پاس طلباء کو کھانا پکا کر دینے کے لیے باورچی رکھنے کی استعداد نہیں تھی، ہم باورچی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو ہم نے جو طلباء رکھے نا اس کی روٹیاں میری امی خود پکاتی تھی، یہ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ سارے طلباء کا ناشتہ، دوپہر اور رات، تینوں وقت کا کھانا وہ تیار کرتی تھی، روٹی پکاتی تھی۔ تو کہنے لگے، اب اگلی بات جب انہوں نے بتائی تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میری امی نے مجھے بتایا کہ ایک رات مجھے خواب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، اور وہ مجھے فرمانے لگیں میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آئی ہوں کہ آپ میرے بابا کے مہمانوں کی روٹی پکاتی ہیں، میں صرف آپ سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ آپ میرے بابا کے مہمانوں کی روٹی پکاتی ہیں۔ تو یہ جتنے آپ طلباء ہیں اب اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اور آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن مزہ تب ہے جب یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ ہر محنت قبول نہیں ہوتی،
جتنے بچے پیپر دیتے ہیں کیا ان سب کے پیپر پاس ہوتے ہیں؟ سارے پیپر دینے والے تو پاس نہیں ہوتے، سارے پیپر بھرنے والے بھی پاس نہیں ہوتے، جو خالی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو پیپر بھر کے بھی آتے ہیں نا وہ بھی سارے پاس نہیں ہوتے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قیامت کے دن پاس ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن فیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ وہ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، نکمے اور نالائق ساری زندگی برباد کر دی، یہ وہ نہیں ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ عاملۃ ناصبۃ، انہوں نے بہت اعمال کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہوگا، بڑے رگڑے لگے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا وہ دنیا دار نہیں ہوں گے، وہ دیندار ہوں گے، تینوں دیندار ہوں گے، عالم، مجاہد اور سخی۔ انہوں نے محنت کی، قبول نہیں ہوئی، ایک نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، ایک نے ساری زندگی اتنی دین کی محنت کی، اتنی دین کی محنت کی، اتنی دین کی محنت کی کہ جان تک دے دی، اور ایک نے مال پانی کی طرح بہایا، پانی کی طرح لٹایا، لیکن قبول نہیں ہوا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرات صحابہ عمل سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ قبول بھی تو ہونا، قبول نہ ہوا تو کس کام کا؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو بہت میک اپ کرایا جاتا ہے، بہت سجایا جاتا ہے، بہت خوبصورت کیا جاتا ہے۔ تو وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو ایک عورت نے اس دلہن کی ماں سے کہا کہ بہن آج تو آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اس دلہن کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی بہن خوبصورت تو تب ہے جب اپنے دولہے کو اچھی لگے۔ میک اپ تو ہر دلہن کو کیا جاتا ہے، لیکن ہر دلہن تو خاوند کو اچھی نہیں لگتی۔ میری بیٹی کو ایک لڑکی نے میسج کیا کہ میری شادی کو 2-3 دن ہوئے ہیں اور لیکن میں ٹوٹ چکی ہوں، میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، اس لیے کہ جب پہلی میری اپنے دولہے سے ملاقات ہوئی تو اس نے پہلی نظر دیکھ کے مجھے کہا اوفو تو مجھے پسند نہیں آئی۔ کہنے لگی میں ٹوٹ چکی ہوں، ڈپریشن میں چلی گئی ہوں کہ مجھے میں کیا کمی ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنا میک اپ کیا ہے، پھر بھی میں سے پسند نہیں آئی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ اس لیے آپ کی قربانی بہت بڑی ہے، لیکن یہ قربانی کارآمد تب ہے جب اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 اتنے بڑے نبی جب کوئی کام کریں گے تو اس کام کو بنانے میں انہوں
انہوں نے کتنی کوشش اور محنت کی ہوگی اور کتنے اچھے طریقے سے وہ کام کیا ہوگا. دو نبیوں کا کیا ہوا کام ہے. لیکن جب بیت اللہ بنا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور ان کا بیٹا اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے رب تقبل، باب تفعل، اے اللہ ہماری یہ محنت اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں، آپ اسے بتکلف قبول فرمائیں، اپنے فضل سے قبول کریں. ہماری محنت اس لائق نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں، آپ اپنے فضل سے اسے قبول کریں. بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیاں معاف کرنا، ہماری کوتاہیاں معاف کرنا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ تواب ہیں، رحیم ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو اپنی محنت کو ناقابل قبول سمجھ رہے ہیں، یہ تواضع کی نشانی ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا اپنے آپ کو نالائق سمجھے گا. اپنے آپ کو لائق سمجھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لائق نہیں ہے، اللہ سے دور ہے. اپنے آپ کو نالائق سمجھنا یہ دلیل ہے اللہ کے قریب ہونے کی. ایک نقطہ. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتے ہیں. تیسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّائِبُ نہیں کہہ رہے، تواب کہہ رہے کہ آپ تو بار بار معاف کرنے والے ہیں. تواب کا معنی بار بار معاف کرنے والا، آپ تو بار بار معاف کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے میں پہلے بھی کوتاہیاں کرتا رہا ہوں، مجھ سے ابھی بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، آپ تو بار بار معاف کرنے والے. تو نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کا قبول ہونا یہ بڑی فکر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی قربانی کرنے کی توفیق دی ہے، تو میرے عزیز دوستو آپ سب کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی ہو. اس لیے اپنی قبولیت کی بہت دعائیں کیا کریں. صرف مدرسے میں آ کر، مدرسے میں رہ کر، کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھیں. اپنی قبولیت کی رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی یہ قربانیاں قبول بھی ہوں. ہماری جب حدیث شروع ہوئی موقوف علیہ کے سال میں، مشکاہ شریف شروع ہوئی، تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی آج تمہاری حدیث شروع ہو رہی ہے. اب تک تم فقہ پڑھتے رہے، صرف پڑھتے رہے، نحو پڑھتے رہے، بلاغت پڑھتے رہے، منطق پڑھتے رہے، آج تمہاری حدیث شروع ہو رہی ہے. تو میری تمہیں نصیحت ہے کہ ہر حدیث کے سبق سے پہلے اور ہر حدیث کے سبق کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت کی دعا کیا کرو. اللہ کا شکر ہے استاد صاحب کی اس دعا کا ہم پہ، اس بات کا ہم پہ اتنا اثر ہوا کہ موقوف علیہ کا پورا سال، دور حدیث کا پورا سال، کوئی سبق ایسا ہم نے نہیں پڑھا کہ جس سے پہلے اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر قبولیت کی دعا نہ کی ہو. آپ سارے طلباء سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ
صرف حدیث کا نہیں، علم دین کے ساتھ منسلک تمام علوم کے اسباق سے پہلے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعد میں بھی، چاہے فقہ کا ہو، چاہے نحو کا ہو، چاہے صرف کا ہو، چاہے منطق ہی کا کیوں نہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک تو یہ کریں قبولیت کے لیے۔ بہت سے علماء، بہت سے طلباء پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دنیا میں پھنساتے ہیں، ایسا دنیا میں پھنساتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی ٹوپیاں اترتی ہیں، پھر ان کی داڑھی کے خط بنتے ہیں، پھر ان کی داڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر ان کی داڑیاں صاف ہوتی ہیں، پھر ان کی نمازوں میں سستی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نمازیں قضا کرنے لگ جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کے بعض تو فتنوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمارا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو ایک دکان پہ چڑھے ہم دعوت دینے کے لیے، تو ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے 25-30 سال کی عمر کے، ان سے میں نے بات کی، تھوڑی دیر بات کی تو وہ آبدیدہ ہو گئے، کہنے لگے مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں کراچی کے فلاں مدرسے کا فارغ التحصیل ہوں، اور نہ ان کے سر پہ ٹوپی تھی، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی برگر لڑکا ہوتا ہے نا، برگر لڑکا، ایسے لگ رہے تھے۔ تو ڈرے اس بات سے کہ اللہ مردود نہ کر دے، اللہ محروم نہ کر دے، ڈرے اس بات سے، اور یہ اس ڈر کے ساتھ رو رو کے روزانہ اللہ سے دعا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اس کو پورا کریں گے تو اللہ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں قبولیت کے لیے، جیسے تبلیغ والے کسی کو باہر ملک بھیجنے سے پہلے اس کے کوائف چیک کرتے ہیں نا، 4 مہینے لگیں، 2 چلے لگیں کہ نہیں لگیں، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مقام پہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوائف چیک کیے جاتے ہیں، بھائی مڈل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ورنہ تو وفاق میں داخلہ نہیں ہوگا، مڈل پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، ناظرہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبولیت کے، مقبول بننے کے لیے کوائف ہیں، اور ایک ہی قائفہ ہے، ایک ہی شرط ہے، ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، انما حرف حسر، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کے کام قبول کرتا ہے جو متقی ہو، ہر ایک کا قبول نہیں کرتا، جو آئے اور آ کے پیش کر دے اور اس کا قبول ہو جائے، اللہ ہر ایک کا قبول نہیں کرتا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ اگلا متقی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہو۔ جو طلبہ طالب علمی کے زمانے میں گناہوں میں پڑے ہوئے ہوں، گناہوں کے عادی ہوں، نگاہوں کی حفاظت نہ کرتے ہوں، زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوں، کانوں کی حفاظت نہ کرتے ہوں، شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ نہ یہ دین کے رہتے ہیں نہ یہ دنیا کے رہتے ہیں۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ماں باپ کی جدائیاں، بھائی بہنوں کی جدائیاں برداشت کی تھیں اللہ کو پانے کے لیے، لیکن یہاں آ کے گناہوں میں پڑ گئے، دوستیوں یاریوں میں لگ گئے، بدکاریوں میں لگ گئے، غیبتوں میں لگ گئے، اور کبائر کے ارتکاب میں پڑ گئے۔ لہٰذا ان کی ساری کی گئی قربانیاں رائگاں ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے تو رہے نہیں، اس لیے کہ یہاں آ گئے اور دین کے بھی نہیں رہتے۔ اس لیے آپ تمام نوجوان بچوں سے درخواست ہے کہ بھائی علم دین تقویٰ کے ساتھ حاصل کرنا، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، گناہوں سے بچنا، نگاہوں کو ضرور بچاؤ، زبان پہ کنٹرول کرو، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک رکھو۔
جس دور میں آپ چل رہے ہیں، اس دور میں تنہائیاں پاک کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ سوشل میڈیا ہے، اسمارٹ فون ہے، اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کے گھروں میں تو ہوں گے، اور بیٹا باپ کا موبائل اٹھا لے تو اس میں کوئی قدر نہیں ہوتی، بڑے بھائی کا موبائل چھوٹا بھائی اٹھا لے تو کوئی بھی نہیں روکتا۔ اس لیے آج دیندار طبقے کی بھی تنہائیاں ٹھیک نہیں ہیں، دیندار طبقے کی تنہائیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے اتنے نیک اعمال کیے ہوں گے کہ پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں، لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکیاں تو بہت کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کو تنہائی میں برائی کے مواقع ملیں گے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کر جائیں گے۔ اس لیے آپ نوجوان ہیں نا، نوجوانوں کو شیطان بہت تنگ کرتا ہے، پھر جبکہ ماحول چاروں طرف ایسا ہو تو آپ سے ضرور گناہ کے خیالات لا کے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے گناہ کرنا نہیں ہے۔ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کرنا برا ہے، گناہ کو پکانا بھی گناہ ہے۔ گناہ کا خیال آ گیا، اب اس کو پکا رہا ہے، بیٹھ کے پکا رہا ہے، سوچ رہا ہے، تخیل میں گناہ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ یہ جو دامن ہے نا، یہ جو دامن ہے ان سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، اس دامن کو ہمیشہ بے داغ رکھنا۔ اللہ کے سامنے بڑی بشاشت سے کھڑے ہو گئے، اور اگر یہ دامن بے داغدار کر دیا، اللہ کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی، حضور کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ اب بتائیے، جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں خوبصورت چہرے دیکھے، عورتیں دیکھیں، مرد دیکھے، خوبصورت چہرے دیکھے، اور تنہائیوں میں اپنی شہوتیں پوری کی، جب یہ قیامت کے دن حضور کے سامنے جائیں گے تو سامنا کر سکیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے، ہے ان کی اوقات کہ یہ حضور سے ملے؟ ہے ان کی اوقات کہ یہ اللہ کا دیدار کریں؟ اس لیے اپنے دامن کو ہمیشہ پاک رکھنا۔ شیطان چاہے کتنا تنگ کرے، کتنا مجبور کرے، کتنا پریشر ڈالے، اور کتنے گناہ کے مواقع آپ کے سامنے پیش کرے، کبھی گناہ نہیں کرنا۔ اپنے آپ پہ جبر کر کے، اپنے آپ کو مجبور کر کے، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر، اپنے آپ کو گھسیٹ کر گناہ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری دنیا کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ایک پاک دامن بندے کا قصہ سنایا ہے، اپنے ایک ایسے بندے کا قصہ سنایا ہے کہ جس کو گناہ کے بڑے مواقع ملے، اس کو گناہ کرنے کے بڑے مواقع ملے، اور اگر وہ گناہ کر بیٹھتا تو اس پہ کوئی دنیاوی سزا بھی لاگو نہ ہوتی۔ اتنے گناہ کے مواقع اس نوجوان کو ملے، اور وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میں تیسرے آسمان پہ گیا اور میں نے حضرت یوسف سے ملاقات کی تو یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اتنے حسین تھے، لقد اعطی شطر الحسن، مجھے ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے حسن کا پورا آدھا یوسف کو دیا ہے اور آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، اتنے حسین۔ اور مواقع ایسے ملے کہ بادشاہ کی بیوی عاشق ہو گئی، اور خود اس نے ایک بند کمرے میں تنہائی میں بلایا اور اپنی عزت ان کے سامنے پیش کی، صرف پیش نہیں کی بلکہ پریشرائز کیا، جبر کیا کہ آپ میرے ساتھ گناہ کریں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہے؟
یہ ساری دنیا کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاک دامن بندے کا جب بہت خوبصورت تھے ان کا واقعہ سنا کے ان کو پاک دامنی کی ترغیب دی ہے. ایسے بچاتے ہیں دامن، ایسے بچاتے ہیں اپنی جوانیاں، دھوکہ نہیں کھاتے. اگر کسی کو گناہ کی آفر ہو تو یوں بچتے ہیں جیسے یہ بچے تھے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وراودته امرأة العزیز، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی قربانی کی وضاحت کے لیے بجائے امرأة العزیز کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس میں موصول سے اس کی تفصیل بیان کی. بتایا اس کو کس نے بہلایا؟ اس کو اس نے بہلایا جس کے گھر میں تھے یہ. ورنہ تو بعض دفعہ آدمی گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جگہ ہی نہیں ملتی. گناہ کرنے کا موقع، گناہ کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن جگہ ہی نہیں ملتی. یہاں تو جگہ بھی تھی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور گھر کے اندر اس کو بہکایا اور پھسلایا اور مائل کیا اس نے جس کے گھر میں رہتے تھے، اور وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہ بھی انتہا درجے کے حسین تھے. لیکن قربان جائیں حضرت یوسف کی پاک دامنی کے کہ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں یہ کام کروں، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ کام. قال معاذ اللہ، یہ لفظ عزیز مصر زلیخا کو انکار ہے اور اللہ سے دعا ہے. قال معاذ اللہ، کبھی نہیں ہوگا یہ کام کبھی نہیں ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے یا اللہ تو ہی بچائے گا، میں نہیں بچ سکتا. اتنے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے کون بچ سکتا ہے؟ جبکہ دروازوں کو تالے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. غلقت، دروازوں کو تالے لگا دیے. اغلقت کا معنی ہے بند کر دیے، کنڈی لگا دی. غلقت کا معنی ہے تالے لگا دیے. وغلقت الابواب، اور ایک دروازہ نہیں کئی دروازے. اس کا مطلب ہے کہ باہر والے کمرے میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا، یہ بالکل جو کمروں سے اندر چل چل کے جو آخری کمرہ تھا وہاں یہ کام ہو رہا تھا. ابواب. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یا اللہ تو مجھے بچائے گا. چنانچہ اللہ نے بچایا. اور جگہ فرمانے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. ایک نوجوان کو اپنے دامن کو بچانے میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اپنی تنہائی کو پاک کرنے کے لیے اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو آپ سارے بچے نوجوان نیت کریں کہ انشاءاللہ نفس چاہے کتنا ہی تنگ کرے اور چاہے کتنا ورغلائے اور چاہے گناہ کے کتنے اسباب ہمیں میسر ہوں، گناہ نہیں کرنا. کون کون تیار ہے؟ اللہ توفیق دے آپ کو. مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن انسان عزم کرے تو آسان ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا، اس طرح سے اپنا طالب علمی کا زمانہ گزار لیا، زبان کو بچایا، آنکھوں کو بچایا، کانوں کو بچایا، دل کو بچایا، شرمگاہ کو بچایا، اور اس کے ساتھ علم پڑھتے رہے، گناہ سے بچتے رہے. سچ پوچھو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے کہ دنیا دیکھ کے رش کرے گی. ہمارے اکابر کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور ان سے اتنا کام لیا اور ان کو جو ایسا اپنا قرب اور تعلق دیا، یہ اس تقویٰ کے ثمرات ہیں. یہ تقویٰ کے ثمرات ہیں. ورنہ وہ بھی ہمارے جیسے تھے، گوشت پوش کے بنے ہوئے، اور وہ بھی یہی کتابیں پڑھتے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہدایہ بدلی نہیں، وہی ہے. کنز الدقائق اور شرح وقایہ بدلی نہیں، وہی ہے.
مختصر وہی ہے، قدوری وہی ہے، صرف نہ وہی ہے، دورہ وہی ہے، موقوف نلے وہی ہے، لیکن پڑھنے والے بدل گئے ہیں۔ وہ پڑھنے والے پاک دامن تھے اور ہم پڑھنے والے داغدار ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ایسا تقویٰ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ آج بھی ہزاروں حضرت تھانوی پیدا کر سکتے ہیں، ہزاروں حضرت مدنی بنا سکتے ہیں، ہزاروں شیخ الہند بنا سکتے ہیں، ہزاروں مولانا الیاس صاحب بنا سکتے ہیں، ہزاروں مولانا ابوالکلام آزاد بنا سکتے ہیں، ہزاروں مولانا عبید اللہ سندھی بنا سکتے ہیں، ہزاروں مولانا محمد قاسم صاحب بنا سکتے ہیں، ہزاروں مولانا رشید احمد گنگوہی بنا سکتے ہیں، ہزاروں امام ربانی مجدد الف ثانی اور ہزاروں شاہ ولی اللہ اور ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ آج بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بن کے دکھائے تو صحیح نا اللہ کو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو بنائیں لیکن کوئی حضرت تھانوی بننے کی کوشش بھی تو کرے، کوئی حضرت مدنی جیسا بننے کی کوشش بھی تو کرے۔ یہاں تو سب کو مشہور ہونے کا شوق ہے، بس مشہور ہونے کا شوق ہے۔ یہ اللہ کے طالب نہیں ہے، دنیا کے طالب ہے۔ تو آپ سارے اللہ کے طالب بنیں گے نا انشاءاللہ۔ تقویٰ، پرہیزگاری، گناہ نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی استاد کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، کبھی کسی استاد کی بے ادبی نہیں کرنی، کبھی کسی کتاب اور تپائی کی بے ادبی نہیں کرنی، کبھی قلم اور کاغذ کی بے ادبی نہیں کرنی۔ علم کا راستہ ادب سے طے ہوتا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین کا راستہ ادب سے طے ہوتا ہے، علم کا راستہ ادب سے طے ہوتا ہے۔ تقویٰ اور ادب جس طالب علم میں ہوگا، چاہے وہ غبی الاستعداد ہو، فاقد الاستعداد ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور دین کا کام لیں گے۔ اور جس طالب علم میں ادب اور تقویٰ نہیں ہوگا نا، وہ چاہے کتنا ذہین فطین اور سارے درس نظامی کا حافظ کیوں نہ ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ دھکے کھائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، خوار ہوگا، گمراہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو با ادب بھی بنائے، با نصیب بھی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، عالم ربانی بنائے۔ اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ سفر بہت پر لطف ہوگا، بہت مزیدار ہوگا۔ اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیں، زبان کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیں، دیکھیں کہ آپ کو علم دین پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ جو جن طلباء کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھاگ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، نہ پڑھتے ہیں نہ تکرار کرتے ہیں نہ سبق میں دھیان سے بیٹھتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اور گناہوں میں لگنے کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔